إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين۔ میں تو صرف چلتا ہوں اس کی طرف جو مجھے حکم دیا جاتا ہے، اور میرا کام بس یہی ہے کہ میں کھول کر سنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا اتبع ما یوحی الیک، میرے پیغمبر آپ صرف اور صرف تابعداری کریں اس قانون کی جو آپ کی طرف وحی کر دیا گیا ہے۔ آپ قانون الہی سے ہٹ کر ایک قدم بھی نہ اٹھائیں۔ کہیں کہا اتل ما اوحی الیک، آپ اسی کی تلاوت کریں جو آپ کی طرف وحی کیا گیا، اور یہاں پیغمبر کی طرف منسوب کر کے فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو چلوں گا صرف اس کی طرف جو مجھے حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے آرڈر سے الگ ہو کر بھی میں چلوں گا۔ اور کہیں کہا گیا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ۔ پیارے پیغمبر کا قول فعل، اٹھنا بیٹھنا، رہنا سہنا، معاملہ معاشرہ، جو کچھ بھی ہے یہ حکم خداوندی کی طرف ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اس وجہ سے آپ بھول جائیں اور بھول کر کوئی عمل کریں، اس میں بھی اللہ کی طرف سے حکمت موجود ہے، اس میں بھی اللہ کی طرف سے اصول موجود ہے۔ آپ کی ساری زندگی حکم الہی کے تابع رہ کر گزارنے کی ثابت ہے۔ پوری زندگی میں کبھی بھی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی موصول ہو یا اللہ کی ناراضگی مقصد کی ہو۔ بخاری میں موجود ہے ایک دفعہ ایک آدمی رسول اللہ کے پاس آیا، آ کر اس نے شکایت کی کہ میری بیوی کے ساتھ کوئی اور لیٹا ہوا تھا۔ جب اس نے یہ شکایت کی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول شرع کے مطابق آپ نے فیصلہ فرما لیا لعان کا۔ میاں بیوی میں لعان چلتا ہے، اگر خاوند اپنی بیوی پہ تہمت لگائے اور وہاں پر لعان ہوتا ہے، مرد عورت کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا جاتا ہے اور مرد عورت ایک دوسرے پر نام کام کی بددعائیں کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں 18ویں پارے میں سورۃ النور میں موجود ہے۔ جب آپ نے لعان کروایا اور بات از لعان، پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچہ، آپ نے فرمایا جب یہ بچہ پیدا ہوگا جس پر تہمت آئی ہے مجھے خبر کرنا۔ آپ کو خبر کی گئی نامحالہ بچہ ایک زمانے کے بعد پیدا ہوا، اور حضور کے سامنے جب وہ بچہ لایا گیا، آپ نے اس کے ظاہری حلیے کو دیکھ کر فرمایا کہ جس بندے نے تہمت لگائی تھی نا، جو اس کا خاوند تھا، وہ سچا تھا، کیونکہ جس بندے کے ساتھ تہمت لگائی ہے اس بچے کا حلیہ اس کے ساتھ جاتا ہے۔ یہ قیافہ شناسی بھی تو ایک ہی ہے، قیافہ شناسی بھی ایک علم ہے اور بڑی مضبوطی والا علم ہوتا ہے۔ اس کو ایک لمحے کے حساب کیجیے، قیافہ شناسی پہ بات یاد ہے۔ حضرت زید ابن حارثہ اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہما، یہ باپ بیٹے، حضرت زید باپ ہے، اسامہ بیٹا ہے۔
رنگت میں بڑا فرق تھا۔ حضرت زید انتہائی خوبصورت اور رنگ کے گورے، اور حضرت اسامہ رنگ کے نیچے تھے اور کالے رنگ کے تھے۔ لوگوں میں بعض لوگوں میں یہ بات گردش کرتی تھی، یہ باپ بیٹا نہیں، یہ باپ بیٹا نہیں۔ اب ایک دن ایسے ہوا، یہ دونوں سوئے ہوئے تھے اور دونوں کے پاؤں ننگے تھے، پاؤں چادر سے باہر تھے۔ عرب کا ایک قیافہ شناس وہاں سے گزرا، اس نے پیروں کے انگوٹھوں کو دیکھا، اس کو نہیں پتا کہ یہ سونے والا کون ہے، زید اور اسامہ ہے، اور آپ علیہ السلام بھی نہیں موجود تھے۔ اس نے جب ان دونوں کے پیروں کو پاؤں کو دیکھا، کہنے لگا لگتا ہے کہ یہ باپ بیٹا ہے۔ پیروں کو دیکھ کر اس نے کیا بشناسی کی۔ آپ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے۔ آپ علیہ السلام گھر میں تشریف لائے اور فرمایا عائشہ آج تو کمال ہو گئی، فلانا بندہ جو عرب کا قیافہ شناس ہے اس نے بھی آج فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ باپ بیٹا ہے۔ یہ قیافہ شناسی بڑا علم ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ سچا تھا، وہ بندہ سچا تھا کہ جسے توبہ لگائی واقعتاً اس بچے کا حلیہ اسی آدمی پہ جاتا ہے کہ جس کے ساتھ اس نے کیا لگائی تھی، توبہ لگائی تھی۔ اگلی بات پیغمبر اسلام نے فرمائی اگر میں نے قانون خداوندی کے مطابق فیصلہ نہ کر دیا ہوتا، اس وقت قانون کا یہی فیصلہ ہے لعان کرواؤ، لعان کیونکہ اگر مرد تہمت لگاتا ہے اور گواہ پیش نہیں کرتا تو پھر لعان آتا ہے، اگر گواہ پیش کر دے تو پھر سنساری آتی ہے۔ تو فرمایا کہ آج میں فیصلہ وہ دیتا کہ جو میں نے دیکھا ہے، لیکن میں پابند ہوں کس کے قانون کا؟ اللہ تعالیٰ کے قانون کا پابند ہوں، میں قانون الہی کا پاسدار ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قیاس کو اور اپنی شناسائی کو پیچھے کر دیا، اللہ کے قانون کو آگے کر دیا۔ اور بھی کئی طرح کے دلائل ہیں، مثلا بخاری کی روایت ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں، ان کا بھائی تھا عتبہ، اس نے مرتے وقت وصیت کی یہ عتبہ کفر پہ مرا ہے، اسلام پہ نہیں مرا۔ اس نے وصیت کی حضرت سعد کو اپنے بھائی کو، فرمایا جب مکہ میں جاؤ، مثلا مکہ فتح ہو جاتا ہے، تمہارا غلبہ آ جاتا ہے، سمع کی لونڈی ہے، سمع نام کی آدمی ہے، سمع نام کا، اس کی لونڈی ہے، اس لونڈی کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، وہ بچہ تیرا بھتیجا ہے، میرا بیٹا ہے، میں نے یعنی پہلے زمانے میں میں نے اس لونڈی سے زنا کیا تھا، اس وجہ سے وہ بیٹا میرا ہے، جب تو جائے وہ بیٹا وہاں سے پکڑ لینا، وہ تیرا بھتیجا لگتا ہے۔ تو جب مکہ فتح ہوا تو وصیت کے مطابق حضرت سعد آگے بڑھے اور انہوں نے جا کر اس لونڈی کے بچے کو پکڑ لیا اور کہا یہ میرا بیٹا، میرا بھتیجا ہے اور میرے بھائی کی وصیت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچ گئی اور زما کا جو دوسرا بیٹا تھا اس نے کہا کہ یہ کس طرح تیرا بھتیجا ہو سکتا ہے، یہ میرے باپ کے بستر پر پیدا ہوا ہے، تیرا کیسے بن سکتا ہے، تیرے بھائی کا عتبہ کا یہ بیٹا کیسے بن سکتا ہے۔ بات پیارے پیغمبر تک پہنچ گئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو بلایا اور اس چھوٹے بچے کو بھی سامنے لایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صاحب آپ دیکھو قانون کا فیصلہ۔ پیارے پیغمبر قانون سے ہٹ کر بات نہیں کرتے تھے، اللہ کے وحی کے مطابق جو اصول بیان ہوتے آپ اس کے مطابق چلتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الولد للفراش، ایسا بچہ تو اسی کا ہے جس کا بستر ہوتا ہے، بچہ تو بستر والے کا ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ
جو ولد الزنا بچہ ہوتا ہے، جو غلط طریقے سے بچہ پیدا ہوا ہے، ایسے بچے کو پیارے پیغمبر نے کافی فوقیت دی ہے تاکہ معاشرے میں یہ بدنام اور برا نہ بنے۔ بچے کا کیا قصور ہے؟ پیدا ہونے والے کا کیا قصور ہے؟ فرمایا الولد للفراش، اور بھائی بچہ تو ہے بستر والے کا، وللعاہر الحجر، اور جو زانی ہوتا ہے وہ محروم ہوتا ہے۔ ایک معنی اس کا یہ کہ زانی معلوم ہے، دوسرا معنی یہ بنتا ہے کہ زانی پر تو پتھر آتے ہیں۔ فرمایا کے ساتھ یہ بچہ اسی کا ہے، زما کا ہے، تیرا بھتیجا نہیں بنتا، اس کو چھوڑ دے۔ اب اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق فیصلہ ہوا، اور یہ جو زما ہے ایک طرف یہ پیارے پیغمبر کا سسر بھی تھا، حضرت سودا بنت زما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا ام المؤمنین ہے، پیارے پیغمبر کی زوجہ ہیں اور مومنوں کی اماں ہیں، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ زما اس کا باپ بھی تھا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سودا سے فرمایا احتاجی بھی دل ہو، اے سودا میں نے فیصلہ تو قانون الہی کے مطابق کیا ہے، جو رب کا قانون تھا مجھ پہ آیا وہ میں نے ذکر کر دیا، لیکن واقعتاً بات ہوئی کہ اس بچے کا جو ضروریہ ہے یہ سعد بن ابی وقاص کے بھائی کے ساتھ ملتا ہے، عتبہ کے ساتھ ملتا ہے، لہذا اس میں شبہ تو ہے ہی ہے۔ اے سودا آئندہ یاد رکھنا، فیصلہ تو میں نے کر دیا کہ تیرے باپ کے بستر پر آیا ہے اور زمانہ جاہلیت میں یہ کام ہوا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، احتاجی بھی دل ہو، آئندہ کے بعد اس سے پردہ کرنا، آئندہ کے بعد اس سے پردہ کرنا۔ کیوں؟ کوئی بات کہ یہ عتبہ کے ساتھ ملتا ہے اس کا حلیہ، اور حدیث بخاری کے لفظ ہے کہ حضرت سودا نے موت تک اس کو نہیں دیکھا، پیارے پیغمبر کے حکم پر پاسداری فرمائی۔ یہاں سے ایک مسئلہ نکلتا ہے اور مسئلہ اختلافی ہے، وہ بھی میں ضمن آپ کے سامنے رکھ کر دوں۔ ایک بندہ کسی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے، اللہ نہ کرے اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے، اب اس میں باقی ائمہ مثلا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وغیرہ اور امام بخاری، ان لوگوں کا موقف پتہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں جس عورت کے ساتھ زنا کیا، اگر وہ کل کو چاہے اس عورت کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے، اس عورت کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے، اور اس عورت کی بیٹی سے بھی وہ کیا نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ کا نظریہ ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ابو حنیفہ نے فرمایا بیوی ہو مطوع جس سے بدی کی ہے، یا عورت ہو زانیہ جس سے بدی کی ہے، صحبت کی ہے، دونوں کے ساتھ دونوں کے اصول و فروع ایک دوسرے پہ حرام ہو جاتے ہیں، دونوں کے اصول و فروع ایک دوسرے پہ حرام ہو جاتے ہیں، یعنی اس کی ماں، بیٹی، بیٹی کی بیٹی، یہ جتنے فروعات ہیں یا اصولات ہیں سارے حرام ہیں، یہ بندہ ان سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اس طرح سگی حقیقی بیوی کی ماں سے، اس کی بہن سے، اس کی بیٹی سے، اور اس کی بھتیجی یا دوسرے لوگوں سے جو محرم ہے ان سے نکاح نہیں کر سکتا اس کے ہوتے ہوئے۔ فرمایا یہ اصول یہاں بھی چلیں گے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ پیغمبر کائنات نے فرمایا سودا سے اے سودا تو اس سے پردہ کر، اگر حرمت ثابت نہیں ہوتی تو پیغمبر نے پردے کا کیوں کہا؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کی شان یہ ہے، حقیقت کہہ رہا، دنیا میں جتنے امام آئے، حدیث کو جانچنے والے جتنے لوگ آئے اور فقہ کو جاننے والے جتنے افراد آج تک آئے، سب سے زیادہ فقہ ان علماء میں، فقہاء میں، محدثین میں رب کائنات نے امام ابو حنیفہ کو عطا فرمائی۔ مسئلہ وہاں سے نکالتے تھے جہاں کسی کی عقل و قیاس بھی پہنچتا نہیں تھا، بڑے کام کی بات کرتے تھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں، مثلا ایک آدمی کے پاس
مال ہے، اس کے پاس اناج ہے، گندم ہے، چاول ہے، یا کوئی پھل فروٹ ہے، کوئی بھی چیز ہے، اب اس میں عشر ہے۔ امام ابو حنیفہ، اپنا امام شافعی، امام بخاری، یہ بڑے بڑے امام ہیں، ان کا پتہ کیا نظریہ ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ جب 5 وسق کا پھل نکلے گا تقریباً 25 من، ایک پیری میں، ایک ایکڑ میں اگر 25 من پھل نکلا کم از کم اس میں عشر آئے گا۔ اگر 24 من بھی نکلا اس میں عشر نہیں ہے۔ ان کا یہ نظریہ ہے، ان کا یہ فتویٰ ہے، کہیں کہیں بھی علماء کرام کا یہی نظریہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قرآن کو کہتا ہے فیما سقط، کہ جتنا بھی نکلے اس میں کیا ہے؟ عشر ہے۔ 5 من نکلے، 10 من نکلے، 15 من نکلے، قرآن کو کہتا ہے اس میں عشر ہے۔ تم کس طرح کہتے ہو کہ 25 من نکلے تو عشر ہے، اس سے کم عشر نہیں؟ انہوں نے کہا کہ پیغمبر کی حدیث ہے فیما دون وسط خمسۃ اوسق، 5 اوسق سے کم میں زکات نہیں۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ 5 اوسق تقریباً وہی 25 من ہوتا ہے، 25 من سے کم میں زکات نہیں، عشر نہیں۔ امام صاحب نے فرمایا اگر تمہارے مانا کیا جائے پھر قرآن پاک اور حدیث پاک ٹکرا جائے گا، آپس میں ان میں تضاد آ جائے گا، اور پیارے پیغمبر تو وحی کے مطابق چلتے ہیں، قرآن پاک کے موافق فیصلہ فرماتے تھے۔ اس وجہ سے مانا یہ نہیں کہ تم کر رہے ہو، مانا یہ ہے کہ ماں مونا خمسۃ اوسق، اگر 25 من سے کم میں زکات، یعنی 25 من کم، 25 من سے کم اگر اناج نکلا، آپ علیہ السلام کے کہنے کا مطلب ہے اس میں عشر زکات بیت المال کو نہیں ہے، یعنی 25 من سے کم اناج آئے اس کی زکات اور عشر وہی محلے میں، علاقہ میں اور اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دی جائے۔ بیت المال تک پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں بیت المال تھا، بیت المال تو آج بھی ہے، لیکن آج کا بیت المال حکمران خود ہی اپنے پیٹ پہ لگا دیتا ہے، غریبوں تک پہنچنے نہیں دیتا۔ تو بیت المال میں جو زکات آئے گی کم از کم 25 من اگر گندم یا چاول آئے نا، اس کی زکات جو عشر بنے گا وہ تم بیت المال تک پہنچاؤ۔ اگر اس سے کم ہے بیت المال تک پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اپنے علاقے اور اپنے محلے میں تقسیم کر دیا جائے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا اگر یہ معنی کرو گے تو حدیث پاک اور قرآن پاک ایک دوسرے کے موافق ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے قریب بن جائیں گے۔ یہ امام ابو حنیفہ کو اللہ تعالیٰ نے تنازع عطا فرمائی تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو رب کائنات نے فقاہت عطا فرمائی تھی۔ حضرت امام شافعی فرمایا کرتے تھے، فرمایا لوگوں جس نے فقہ جاننی ہے، جس نے فقہ میں قدم رکھنا ہے، قرآن و حدیث کے معاملات کو سمجھنے کی طاقت رکھنی ہے، وہ فرماتے تھے اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ کا بیٹا کہتے۔ اگر بیٹا کہے گا تب جا کر تجھے فقاہت آئے گی، اگر امام ابو حنیفہ سے ہٹے گا تجھے فقاہت نہیں آئے گی۔ اور سن یہ تو سنگل بات میں نے عرض کر دی ہے۔ تو فرمایا ہمارے سبق میں جو آیت کریمہ آئی ہے ان اتبع الا ما یوحی الی، ارے بھائیو میں تو چلوں گا اس کے پیچھے جس کا حکم مجھے کس نے کیا ہے، اللہ کا، میں اللہ کی آرڈر کا پابند ہوں۔ وما انا الا نذیر مبین، میرا کام ہے کھول کر بیان کر دینا، میرا کام ہے کھول کر لوگوں تک بات سنا دینا، لوگوں کو سمجھا دینا اور ان کو ڈر بھی دے دینا۔ میں تو اپنا مقصد رکھتا ہوں، میری زندگی کا یہی مقصد ہے اور میں اسی پہ پابند ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھی فرمایا کرتے، اے لوگوں اللہ کے حکم کے مطابق اپنا وقت پورا کرو، اللہ کے سامنے اپنے سر کو خم کر دو، اللہ تعالیٰ کے آرڈر میں یعنی کہ چونکہ چنانچہ اس طرح کے الفاظ بولنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ رسول کا آرڈر عمل آخر ہے، اس سے آگے پلٹنا جانا بالکل قطعا جائز نہیں ہے، اور اسی کا نام امت محمدیہ ہونا ہے، اسی کا نام اتباع رسول ہے، اسی کا نام محبت رسول ہے، اسی کا نام سنت رسول ہے۔
کہ بندہ اپنا وقت قرآن و سنت کے موافق رکھے. الحمدللہ صلاۃ والسلام علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. اے رب کریم ہم سب کے دل دماغ کو قرآن و سنت کی روشنی سے منور فرما. یا اللہ اس قرآن پاک کی صحیح سمجھ عطا فرما. یا اللہ اس قرآن پاک کے ذریعے ہماری دنیا اور آخرت کے معاملات کو بہتر بنا دے. یا اللہ وہ دنیا میں پریشانیاں آئی ہوئی سیلاب کی صورت میں اللہ کو رفع فرما. صلی اللہ تعالی